جہیز کی آڑ میں جو کہ فرض نہیں ہے، جو واجب نہیں ہے اور جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جہیز دے کر اس کی آڑ میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی جائیداد کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں، لہذا بیٹوں کا حصہ ہے، تو بیٹوں کے نام ہر چیز کر دی جاتی ہے۔ مولانا مسجد کی انتظامیہ بھی ہیں، ہم حاجی نمازی بھی ہیں، ہر سال ہم نے حج بھی کرنا ہوتا ہے، عمرہ بھی کرنا ہوتا ہے، پھر جب جائیداد سے حصہ دینے کی باری آتی ہے تب ہم وہ سارا کچھ بلائے دیتے ہیں، پھر ہم کہہ دیتے ہیں یہ اگر بیٹی کو حصہ دینا ہے تو اس کو جہیز دیا تھا، حصہ اس کا بنتا نہیں۔ یہ ذرا بتائیے گا دینی معاملات میں ہم شریعت کو کس طرح لے کے چل سکتے ہیں اس قدر اس معاشرے میں؟ جی محترم محمود بھائی، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ شرعی رہنمائی کے طور پر شریعت کی روشنی میں اگرچہ ہم مسجد کی انتظامیہ ہوں یا غیر انتظامیہ ہوں یا پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہوں یا غیر نمازی ہوں، ہر ایک مومن مسلمان کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پورا جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے میں یہ جو چیز چل پڑی ہے، یہ کلچر ہے کہ بیٹی کا جب نکاح کیا جاتا ہے اس کو جہیز دے دیا جاتا ہے، جہیز کی آڑ میں جو کہ فرض نہیں ہے، جو واجب نہیں ہے اور جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جہیز دے کر اس کی آڑ میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی جائیداد کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں، لہذا بیٹوں کا حصہ ہے، تو بیٹوں کے نام ہر چیز کر دی جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم نمازی بھی ہیں، پہلی صف کے نمازی، اول صف کے نمازی، اور مسجد کی انتظامیہ بھی ہیں، یعنی ہمارا تعلق دین کے ساتھ بڑا گہرا ہے، ہم دین کے ساتھ بڑی وابستگی رکھنے والے، لیکن جب اولاد کو حصہ دینے کی باری آتی ہے اور اولاد میں برابری تقسیم کرنے کا موقع آتا ہے، برابری کے ساتھ چلنے کا موقع آتا ہے، تب ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، تب کہاں جاتی ہے مسجد، تب کہاں جاتے ہیں دین، اور تب کہاں جاتی ہے دینی حمیت اور غیرت، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم نمازی ہیں، ہم جو ہے لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں، اور مسجد کی انتظامیہ ہم تو رول ماڈل ہیں، ہم تو لوگوں کے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ ہیں، ہمیں لوگوں کے سامنے ایسا پیش ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ جائے، جی بالکل، ہم اپنی اولاد میں برابری کے ساتھ تقسیم کریں۔ یہاں پر ایک سوال اور بھی بن سکتا ہے کہ جو اولاد والدین کی زندگی میں، والدین کی حیات ہوتے ہوئے ان سے اپنے حصے کا مطالبہ کرنے کی کوشش کرتے، یہ بھی افراط و تفرید ہے۔ ایک طرف والدین زندہ ہیں، اپنی بیٹیوں کو محروم رکھ کر اپنے بیٹوں کے نام اپنی زندگی میں کر دیتے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ نہیں، اگر اولاد والدین کے حیات ہوتے ہوئے حصہ مانگ لے تو کیا دینا؟ جی میں بتانے والا ہوں، جی بتانے لگا تھا کہ اولاد اگر مطالبہ کرتی ہے، اولاد پہلے نمبر پر تو مطالبہ نہیں کر سکتی جبرن، یعنی زبردستی کر کے وہ مطالبہ نہیں کر سکتی، چونکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مال گھر میں رکھتا ہوں، میرا والد میری اجازت کے بغیر خرچ کر دیتا ہے، تو آپ نے اس کے والد کو بلایا، اس نے ساری داستان سنائی، اپنا جو معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا، تو آپ نے فرمایا اس کے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا انت ومالک لابیک، تجھے پتہ نہیں تیرا مال اور تو خود تیرے باپ کا ہے، یعنی سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ یعنی یہاں سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے، اولاد کس زاویے سے اپنے والدین سے مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے میں اور میرا مال والدین کا ہے، نہ کہ والدین کا مال ہمارا ہے۔ ان کی زندگی میں ابھی تو وہ حقدار ٹھہرے ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات میں کروں تو غلوف نہیں ہوگا، غلوف سے تجاوز نہیں ہوگا، بلکہ ایک بات سمجھیے کہ ابھی تو باری نہیں آئی، اس کو پتا ہے کہ میرے والدین دنیا سے پہلے رخصت ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اگر وہ جائیداد لے لے اور جائیداد اپنے والدین سے اپنے نام کروا لے، منتقل کروا لے، انتقال کروا لے، اور والدین زندہ ہوں، ان کی زندگی میں یہ فوت ہو جائے، تو تب کون ذمہ دار ہوگا؟ اس لیے کسی کو معلوم نہیں ہے کون اس دنیا سے پہلے جانے والا ہے، باری سے پہلے بازی لے جانا یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر والدین اپنی زندگی میں اپنے اختیار کے مطابق یا اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے
اپنی رضامندی سے اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، عطیہ دیتے ہوئے، تحفہ دیتے ہوئے، ہبہ کرتے ہوئے اپنی اولاد میں عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں. اگر زندگی میں دینا چاہتے ہیں اس کو تحفہ کہتے ہیں، تو اس کو ہبہ کہتے ہیں، اس کو عطیہ کہتے ہیں، اس کو میراث نہیں کہتے. میراث اصل میں ہوتی ہی وہ ہے جب انسان دنیا سے چلا جائے اور جانے کے بعد اس کی میراث جو ہے، اس کی جائیداد جو اس کا حقیقی مال ہوتا ہے، جس کا وہ مالک ہوتا ہے، وہ اصل میراث ہوتی ہے. اس میں جو ہے حقیقی ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا، اس مال کو حقیقی ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا. بالکل. ناظرین مولانا عرفان حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین بالکل آپ بھی اپنے قیمتی سوالات جو ہے اسی کومنٹس باکس میں، اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹس باکس میں لازمی کریں. آپ کے قیمتی سوالاتوں کے جوابات ہم لے کے انشاءاللہ حاضر ہوں گے.